ہڈیوں کے اندر مسئلہ ہے، کمر کا درد ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ انسان نماز کے اندر فقط ایک رکن ہے نماز کا، وہ صحیح طریقے ادا کر لے تو یہ ساری بیماری ختم ہو جاتی ہیں۔ جوڑوں کا درد عام بیماری ہے، ہر بندہ، ہر دوسرا تیسرا بندہ اس کا شکار ہے، دوائیاں کھا کھا کے لوگ مر گئے ہیں، اور اللہ کے بندے نماز پڑھ، نماز جوڑوں کی بیماری کی وجہ سے نماز کے قریب نہیں آتے، اور نماز رکھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے تاکہ تیرا جسم صحیح سلامت فٹ فاٹ ہو جائے۔ کمر کا درد ہے تو صرف ایک رکن ہے نماز کا، انسان وہی ٹھیک طریقے سے ادا کر لے تو میں چیلنج کر رہا ہوں، اور میں آپ کو اس کی مثال زندہ جیتی جاگتی دلیل بھی دوں گا جب اس مسئلے کو بیان کروں گا کہ انسان صرف وہ ایک رکن صحیح ادا کر لے تو کمر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور وہ رکن کون سا ہے؟ وہ رکوع ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ قیام، رکوع، سجود۔ یہ جو رکوع ہے نا، اس رکوع کو اس طریقے سے ادا کر لو جس طرح کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، اگر اس طریقے سے رکوع ادا کر لو تو یہ ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ حیرت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ وہ پریشان ہو گئے ہو نا، لیکن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں طریقہ کیا بتایا حضور نے۔ جب تم رکوع میں جاتے ہو، رکوع میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ تمہاری ٹانگیں بالکل سیدھی رہیں، ٹانگیں بالکل سیدھی رہیں، اور تم یہاں گھٹنوں کو پکڑتے ہو تو تمہارے بازو بھی بالکل سیدھے رہیں۔ طریقہ بالکل ذہن نشین کرنا ہے، ٹانگیں بالکل سیدھی، بازو بھی بالکل سیدھے۔ جب ٹانگیں اور بازو سیدھے رکھو گے تو آٹومیٹکلی تمہاری کمر بالکل سیدھی ہو جائے گی۔ حکم یہ ہے کہ کمر کو سیدھا کرنے کے لیے دباؤ ڈالنا پڑے گا گھٹنوں پہ۔ جب گھٹنوں پہ دباؤ ڈالو گے تو کھنچاؤ پڑے گا کمر میں۔ کہاں کھنچاؤ پڑے گا؟ کمر کے اندر کھنچاؤ پڑے گا۔ اب سمجھیں، یہ میرے ہاتھ میں سپرنگ ہے، ہماری ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ اس کی مثال ہے۔ آپ اس کے اوپر پانی ڈالتے ہیں، ضروری نہیں کہ سپرنگ کے ہر رنگ کے اندر پانی گیا ہو، ہر شے کے اندر پانی پہنچانے کے لیے آپ اس کو تھوڑا سا کھینچتے ہیں۔ جب کھینچیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ ہر جگہ کے اوپر پانی پہنچ گیا ہے۔ ہمارے ریڑھ کی ہڈی کے اندر خون جو گردش کر رہا ہے، خون ہر جوڑ تک پہنچتا نہیں ہے۔ میں جم کرتا رہا ہوں، وہاں جم کے اندر ایکسرسائز کرواتے ہیں کمر درد کے لیے۔ وہ ایکسرسائز یہ بڑا سا غبارہ ہوتا ہے پلاسٹک کا، اس کے اوپر لٹا کے تو وہ یہ ریڑھ کی ہڈی کو کھنچاؤ، تناؤ دیتے ہیں تھوڑا سا۔ تو میں وہاں دیکھا تو میرے ذہن میں فٹ خیال آیا، میں نے کہا نماز اسی شے کا تو نام ہے، بندہ نماز پڑھے تو اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں پڑتی۔ تو جب آپ نماز کے اندر کمر کو ایسے کھینچتے ہیں تو کمر کی جو یہ ہڈیاں ہیں، ریڑھ کی ہڈی جو ہے اس کے اندر کھنچاؤ پڑتا ہے، اور خون کی گردش ہر حصے کے اندر، ہر جوڑ کے اندر جاتی ہے، اور یہ جو آپ کی کمر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کمر کا درد جی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور اس کمر کو سیدھا کرنے کے لیے آپ دباؤ گھٹنوں پہ ڈالتے ہیں۔ گھٹنوں کے اوپر جب دباؤ ڈالتے ہیں تو گھٹنوں کے اوپر دباؤ ڈالنے کی وجہ سے اس کی گردش ٹھیک ہوتی ہے اور آپ کے گھٹنوں کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب میں نے جملہ کہا کہ میں آپ کو بالکل واضح مثال دیتا ہوں، اس کی واضح جیتی جاگتی مثال میں ہوں۔ میں کافی بچپن میں گرا تو میری حالت یہ تھی کہ میں کرسی کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتا تھا۔ نمازیں پڑھنا پڑھانا چھوٹ گئی تھی، نماز پڑھتا تھا تو جا کے کرسی پہ، جس طرح ضعیف بڑی عمر کے لوگ ہیں نا، یہ کرسی کے اوپر بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اس طرح بھی بیٹھ کے مشکل ہوتا تھا۔ اٹھتا تھا تو لاٹھی رکھی ہوئی تھی، اس کے ساتھ گھر جاتا تھا، اتنی تکلیف تھی۔ بعد میں نے ایک کتاب پڑھی، اسلام اور جدید سائنس، اس کے اندر انہوں نے رکوع کرنے کا یہ جو طریقہ تھا بڑی وضاحت، بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا۔ میں نے وہ بالکل اسی طرح کرنا شروع کر دی، ہر شے کے اندر کمی کوتاہی ہو مگر رکوع کے اندر نہ ہو۔ اب حالت یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ کے جو نوجوان ہیں نا، اگر دوڑنا پڑ جائے تو ان سے چلو زیادہ نہیں بھاگ سکتا مگر ان کے مقابلے کو بھاگ لیتا ہوں۔ کوئی دوائی نہیں کھائی، کچھ بھی نہیں کھایا، ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو یہ نماز اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے اوپر فرض کی ہے وہ فقط نیکیاں یا اجر کے لیے یا آخرت کے لیے فرض نہیں کی، بلکہ دنیا کے لیے بھی، تمہاری صحت کے لیے بھی مفید ہے۔